میرا ساتھ زمیں دیتی مگر آسماں کا ہی اشارہ اور ہے۔ پاکستان کی ادبی دنیا میں ویسے تو بڑے بڑے نام آئے ہیں، لیکن ان میں چند ہی ایسے ہیں کہ جن کے انتقال کر جانے کے طویل عرصے بعد بھی لوگ ان کی تحریروں، غزلوں، افسانوں اور آپ بیتیوں کو پڑھ اور سن کر آج بھی اپنی ادبی اور علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور انہی نایاب لوگوں میں سے ایک شہرہ آفاق شاعرہ پروین شاکر بھی ہیں۔ یہ وہ شاعرہ تھیں کہ جنہوں نے خوشبو، تتلیوں، فضاؤں اور کرداروں پر اپنے خوبصورت کلام سے ہر نسل کے لوگوں کے دل مو لیے۔ ان کا کلام محبتوں کا مظہر اور خواتین کے احساسات کو زبان دینے میں لاسانی تھا۔ آپ نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایڈمنسٹریشن سائنس میں پی ایچ ڈی کی اور سول سروس جوائن کرتے ہوئے CBR میں اعلیٰ عہدے پر تعینات ہوئیں۔ 1976 سے 1994 تک آپ کی شاعری کے 5 مجموعے خوشبو، صد برگ، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام شائع ہوئے۔ ان کے کلام کو زیادہ تر رومانی احساسات کے منفرد اظہار اور انسانی زندگی کے رومانی المیوں کی کتھا کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ انسانی زندگی کی ایسی نوحہ گر شاعرہ تھیں کہ جو المیوں کو رومان کے آنچل میں لپیٹ کر دنیا کے سامنے پیش کرتی تھیں۔ احساسات کی ترجمانی اور انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ درد کو قلم کی زبان سے بیان کرنے پر جو عبور ان کو حاصل تھا، وہ ایسے درجنوں شعراء کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ جن کو ہم دہائیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک بار ممتاز بزرگ شاعر حمایت علی نے انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا کہ تتلیوں، خوشبو، محبت اور فضاؤں کے علاوہ بھی انہوں نے کسی اور موضوع پر کلام لکھنے کا سوچا ہے، تو پروین شاکر نے جواب میں بتایا کہ وہ واقعہ کربلا پر لکھنا چاہتی ہیں اور ان کی دلی تمنا ہے کہ وہ کربلا کے بارے میں مجموعہ لکھیں۔ حالانکہ میر انیس نے جو بھی کربلا کے بارے میں لکھا، اس کے بعد ایسا کلام لکھنا محال ہے، لیکن پروین شاکر چاہتی تھیں کہ زندگی انہیں اتنی مہلت دے دے کہ وہ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ سکیں۔ بے شک آج اپنی 67ویں سالگرہ کے موقع پر وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کا کلام آج بھی شاعری سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کو معطر کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔